الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم معزز علماء حضرات اور عزیز بچوں، ہم سبوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن کریم کے مکمل ہونے پر یہ دعائیہ نشست میں ہم سب ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اسلام کے اندر علم کو بنیادی اہمیت دی گئی اور جس موجودہ دور سے ہمارا گزر رہے ہیں، اس موجودہ دور میں خاص کر علم کی بڑی اہمیت ہے. علم ایک روشنی ہے اور وہ روشنی جس گھر میں جس خاندان میں آ جائے وہ خاندان وہ گھر روشن ہو جاتا ہے. اور علم کے بغیر انسان کسی بھی امور میں ترقی نہیں کر پاتا، ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو پاتا. علم ہی ایک ایسی دولت ہے کہ چاہے وہ صنعت و تجارت کا مسئلہ ہو، خواہ وہ زراعت و ملازمت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، علم کے راستے ہی سے ان تمام امور کو گزرنا پڑتا ہے. اگر انسان کے اندر علم ہے تو ہر ایک چیز کے اندر وہ اپنے آپ کو کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا علم کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے علم والے کے مقام کو، اس کے درجے کو نہیں پہنچ پاتے، برابر نہیں ہو سکتے. تو الحمدللہ بہت ہی تھوڑے وقت میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ دارالخیر جن کے مولانا ممتاز صاحب ذمہ دار ہیں، بانی میں ہیں، غالباً ان کے ہی عزیز قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور حافظ قرآن ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ بن جائے، میرا بچہ عالم بن جائے، میرا بچہ قاری بن جائے، میرا بچہ مفتی بن جائے. یہ قرآن اسی سینے میں محفوظ ہوتا ہے جس سینے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بچے کے سینے کو قبول فرمایا اور اپنے قرآن کریم کو ان کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا. قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، اور پیدا کیا ایک لوتھڑے سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے.
الذی علم بالقلم، آپ کو وہ علم عطا کیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو ہمیں قرآن نے پڑھنے کا حکم دیا. جب ہم پڑھیں گے، محنت کریں گے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت صحیح ہوگی، پھر ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہوگا. زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہمیں معلوم ہوگی. اور جب ہمارے اندر علم نہیں ہوگی تو پھر انسانیت کی پہچان بھی ہمارے اندر نہیں ہوگی. پھر حیوانیت ہمارے اندر آئے گی اور حیوانیت جیسی زندگی ہم گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس موجودہ دور میں حکومت کی جانب سے جو نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اس موجودہ دور میں اہل علم اور اہل فکر مند حضرات ان کی اور بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ جس پرفتن دور سے ہم اور ہمارے بچے، ہماری نئی نسلیں گزر رہی ہیں، ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے اور اپنے مال اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنی چاہیے. لاپرواہی برتنے سے ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمیں اس کا بہت ہی برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ایسے مکاتب قائم ہوں جہاں قوم مسلم کے بچوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دی جائے، تاکہ ان بچوں کے ایمان سلامت رہیں اور ایمان پر اپنی زندگی گزاریں. اور اسی طریقے سے اس موجودہ دور میں جدید علوم ٹیکنالوجی جو چل رہی ہے، اس کے لیے ہمارے بچوں کو عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے اور اس کا بھی انتظام ہمیں پرائیویٹ طور پر کرنی چاہیے. اچھے سے اچھے کوچنگ سینٹر ہوں جہاں ہمارے پڑھانے والے محنتی استاذ ہوں. جب محنتی استاذ ہوں گے، پڑھانے والے اچھے ہوں گے، سلیقے مند ہوں گے، تو پھر ہمارے بچے، ہماری بچیاں کی تعلیم بھی صحیح ہوگی اور ہماری بچیاں محفوظ بھی رہیں گی. آج ہمارے مسلم معاشرے کی بچیاں جو شکار ہو رہی ہیں، غلط راستے پر جا رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں ایسے کوچنگ سینٹروں میں پڑھنے جا رہی ہیں کہ جہاں پر اس کو ماحول جو ملنی چاہیے وہ ماحول نہیں مل پا رہا ہے، اور اس کے ذہن کو ایسی جانب آمادہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر اور اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اپنے قدم کو غلط راہ کی طرف اٹھا لیتی ہے. ان چیزوں کی فکر ہم اور آپ کو کرنی ہوگی، اہل علم کو کرنی ہوگی، اور جو حضرات اس چیز کے بارے میں فکر مند ہیں ان کو بھی کرنی ہوگی. مختصر سی باتیں تھی کہ ہر گاؤں، ہر محلہ اور ہر محلے کے لوگ، ہر گھر کے لوگ یہ فکر پیدا کر لیں کہ ہم اپنی زندگی چاہے جس طریقے سے بھی ہو، خوشی میں ہو، رنج میں ہو، آرام میں ہو، مصیبت میں ہو، گزرتی ہے، لیکن چاہے جس حالات میں بھی ہم ہوں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں گے. ہمارے بچے کی تربیت اچھی ہو جائے، ہمارے بچے کے اندر اچھی تعلیم آ جائے، تو جب ہم اس طرح کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے کی مستقبل روشن ہوں گی. اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے، ہم
ہم لایانی چیزوں کے اوپر اپنے مال کو صرف کریں گے لیکن بچوں کے اوپر مال خرچ نہیں کریں گے. ماحول مسلم اور معاشرے کے لوگوں کا یہ ہے کہ مدرسے کے اندر جو صدقہ خیرات عطیہ کی رقم آتی ہے، زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، ہمارے بچے اسی سے پڑھیں. اپنا ذاتی مال خرچ نہیں کرنا چاہتے. لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب یہ دور ان چیزوں سے دور کر کے اپنا مال خرچ کر کے اپنے بچوں کو پڑھانے پر ہمیں مجبور کر رہی ہے. اگر ان حالات میں اگر ہم نے اپنے مال سے بچوں کو پڑھانے کی فکر نہیں کی تو خدا را پھر یاد رکھیے کہ ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں اور اپنا وقت، اپنا مال ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر جو ہے صرف کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں کا خیال کریں گے اور ہر کوئی جو ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماحول معاشرہ میں اور وہ جو بھی برائیاں ہیں اس کو دور کر دے اور ہمارے معاشرے کی اللہ اصلاح فرما دے. وما علینا الا